السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو سراقہ ابن مالک، یہ ڈاکو تھے اور دیہاتی تھے، یہ رستے میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ حضور نے دور سے دیکھا، حضرت ابوبکر جو ٹینشن بہت لے لیتے تھے، حضرت وہ آ گیا، حضرت وہ تیز آ رہا ہے، تیز آ رہا ہے، تیز آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آنے دو اس کو۔ جب قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، اللہم اسرعہ، اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ تو سراقہ ابن مالک کہ جو اونٹنی تھی یا گھوڑا تھا، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ ابن مالک سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ حضرت میں جو ہے یہاں آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن میرے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین میں دھس گئے اور میں اکیلا پیدل اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ اب میں جو ہے آپ کے پیچھا نہیں کروں گا، آپ دعا کے ذریعے سے میرے گھوڑے کے پاؤں نکلوا دیجیے۔ آپ نے دعا کی تو پاؤں نکل گئے۔ تو سراقہ ابن مالک قریب آئے۔ جب قریب آئے تو صدیق اکبر گھبرانے لگے کہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں آپ لے لیں میری طرف سے ہدیہ۔ آپ نے انکار کر دیا۔ بس سراقہ خالی ایک ہدیہ مجھے دے، اور وہ یہ کہ مشرکین مکہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کو بتانا مت کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، بس تمہارا کام اتنا ہے۔ تو سراقہ ابن مالک نے کہا کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں وہاں راستے میں میری بکریاں بہت ہیں، میرے غلام بہت ہیں، میں ان کو ایک خط لکھ دیتا ہوں، آپ کو راستے میں ضرورت پڑے تو لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں اس کی، بس خالی اتنا کام کرو کہ ہمارے یعنی اس سفر کو کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ درد بھرا کہا کہ اے سراقہ، آج تو مجھے قتل کے لیے آیا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ کسریٰ اور قیصر فتح ہوں گے اور کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے کہا، دیہاتی تھے، کہ مجھے پہنائے جائیں گے؟ کہا کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ تو سراقہ ابن مالک رو دیے۔ پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب کسریٰ کا سارا مال آیا ہے مدینہ منورہ، تو حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، این سراقہ ابن مالک، این سراقہ، این سراقہ۔ سراقہ کھڑے ہوئے اور سراقہ سے حضرت عمر نے کہا کہ ہجرت کے وقت میں تم نے جو حضور کو پریشان کیا تھا رستے میں، وہ سارا قصہ سناؤ۔ تو سراقہ ابن مالک نے پورا قصہ روتے ہوئے سنایا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، سارا مجمع رو رہا تھا، امہات المومنین بھی رو رہی تھی۔ پھر سراقہ ابن مالک سے کہا کہ حضور نے کیا کہا تھا تجھے؟ یہ کہا کسریٰ فتح ہوگا، اس کے کنگن آئیں گے، تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے وہ کنگن نکالے اور سب کے سامنے سراقہ ابن مالک کو پہنایا۔ سراقہ ابن مالک کیا مار کے رونے لگے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ حضور نے کہا تھا تو آج مجھے قتل کے لیے آ رہا ہے، اور کیا حال ہوگا تیرا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں میں پہنے اور دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ جب دونوں ہاتھ اوپر کیے، مجمع میں سے رونے کی آواز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اسی مضمون پر کل انشاءاللہ اور تھوڑا مضمون بیان کروں گا۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم۔ اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ٹینشن کے بعد آتی تھی تو داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے، اسے پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔